بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے سبق کا اگلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ فتح آیات نمبر 15 اور حدیث مبارکہ 2225 صحیح بخاری شریف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کرنے کا ارادہ کر لے تو اے فرشتوں تم اس کو مت لکھو جب تک کہ وہ اس کو کرے نہیں، پھر اگر کرے تو ایک برائی لکھ دو، اور اگر میرے خوف سے اس کو ترک کر دے یعنی اس برائی کو نہ کرے تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ کسی نیکی کے کرنے کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہیں تو اس کو بھی ایک نیکی لکھ لو، اور پھر اگر اس کو کرے تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھو۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 2226 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے، جب بندہ گناہ کو پہنچتا ہے اور بعض دفعہ فرمایا جب گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے، اور بعض دفعہ فرمایا کہتا ہے کہ میں گناہ کو پہنچا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے تو اس کے گناہ معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اسے معاوضہ کرتا ہے جس کے خوف سے وہ پناہ مانگ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑے دن ٹھہر کر بندہ اور گناہ پہنچتا ہے یا گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے یا میں گناہ کو پہنچا ہوں تو اس کو معاف فرما دے، تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا پروردگار ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس کا معاوضہ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر تھوڑے دن ٹھہر کر وہ پھر گناہ کرتا ہے یا فرمایا گناہ کو پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار میں گناہ کو پہنچا ہوں یا میں نے گناہ کیا ہے، پس تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا بندہ جانتا ہے کہ یقیناً اس کا رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور معاوضہ کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا، پس وہ جو چاہے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام سے کلام کرنے کا بیان۔ حدیث مبارکہ 2227 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں شفاعت کروں گا کہ اللہ لوگوں کو میدان حشر کی ہولناکیوں سے نجات دے اور حساب شروع کرے، اور کہوں گا کہ اے رب ان لوگوں کو جنت میں داخل کر جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے، چنانچہ وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ پھر میں کہوں گا کہ اے اللہ ان کو بھی جنت میں داخل کر جن کے دل میں انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا ذرا بر ایمان ہو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو دیکھ رہا ہوں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تھا۔ حدیث مبارکہ 2228 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کے بارے میں طویل حدیث جو پہلے گزر چکی ہے اس میں اتنا زیادہ کیا ہے۔ چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ ہاں میں اس لائق ہوں، اور پھر میں اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا، مجھ کو اجازت ملے گی اور وہ مجھ کو اپنی تعریفیں اور محامد الہام فرمائے گا جن کے ساتھ میں ان کی ستائش کروں گا، اور وہ تعریفیں مجھ کو آپ یاد نہیں ہیں، اور میں اس کے حضور میں سجدہ میں گر پڑوں گا۔ حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ اور کہو تمہاری بات سنی جائے گی،
اور مانگو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول ہوگی۔ میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، میری امت، حکم ہوگا کہ دررحم ہے سے جن کے دل میں جو کی برابر ایمان ہو ان کو نکال لو۔ چنانچہ میں جاؤں گا اور ان کو نکالوں گا اور پھر واپس آؤں گا۔ سبحان اللہ، اور وہی تعریف ہے، اور محامد بجا لاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ حکم ہوگا اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو، جو کہو گے سنا جائے گا، اور جو مانگو گے دیا جائے گا، جو شفاعت کرو گے قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار، میری امت، حکم ہوگا کہ دررحم میں سے جن کے دل میں ذرا رائی کے برابر ایمان ہو ان کو اس میں سے نکال لو۔ چنانچہ جاؤں گا اور ان کو نکالوں گا اور پھر لوٹ کر آؤں گا، اور وہی محامد اور تعریفیں بجا لاؤں گا اور سجدے میں گر پڑوں گا۔ حکم ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ اور کہو سنا جائے گا، اور مانگو دیا جائے گا، اور شفاعت کرو قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا کہ اے پروردگار، میری امت، حکم ہوگا کہ جاؤ اور جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، بہت ہی کم ایمان ہو اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ چنانچہ جاؤں گا اور ان کو بھی نکالوں گا۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔